لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن مجید کی آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جسے انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، جو 5 سینسز ہیں، اور آگے بڑھیں تو وہ جسمانیہ ہیں یا روحانیہ ہیں، باطنیہ ہیں، کسی بھی ذریعے سے اگر ان تک وہ رسائی حاصل نہ کر سکے تو وہ غیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا حقیقی جاننے والی ذات اللہ کی ہے، وہ غیب کسی کو بتاتا نہیں ہے، ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جائے، اور ہر رسول پہ اللہ راضی ہے، اور ہمارے رسول پہ اتنا راضی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ حضور کی الگ شان ہے جو اللہ نے منفرد عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان والوں کی، متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں جب انہیں بتا دیا جائے۔ اب سنیں ذرا، قرآن پاک میں یا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں حضور کے فرمان کے ذریعے سے انہیں اگر کچھ بتا دیا جائے تو بے شک انہوں نے اسے دیکھا نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، ان کی ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن جب اللہ رسول کا حکم آ گیا، اس کا فرمان آ گیا، اب ایمان یہی ہے، ایمان یہی ہے کہ اسے مان لیا جائے، اس پر تسلیم، اس پر سر تسلیم خم کر لیا۔ ان میں مثلا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، اس کا وحدہ لا شریک ہونا ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی دیگر ذاتی صفاتی شانیں ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو سابقہ گزرے ہیں، ان پر اترنے والی کتابیں، وحی، صحف، جنت و دوزخ، موت کے بعد کی زندگی، عالم برزخ، عالم محشر، حساب و کتاب، میزان، پل صراط، حوض کوثر وغیرہ ذالک، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان سب پر ایمان نہ لے آئے کہ یہ سارا کچھ ہے اور ایسے ہے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی ایک شان یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحیح احادیث مبارکہ میں حکم فرمایا، جب اس آیت کی نزول ہوا، پوچھا کہ حضور لیلۃ القدر کب ہے؟ حضور علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ آیت سے ہی واضح ہو گیا کہ رمضان المبارک میں ہے۔ اب رمضان المبارک میں 29-30 دن ہو سکتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا اور کرم ہوا۔ قرآن کا اعلان تو یہ ہوا، قرآن کا اعلان تو یہ ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں اتارا ہے، اور جس رات میں قرآن اتنا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے۔ مولا رمضان المبارک میں تو 29-30 دن راتیں ہوتی ہیں، مولا یہ فرما اس میں سے وہ ایک رات کون سی ہے؟ قرآن سائلنٹ ہے، قرآن خاموش ہے۔ قرآن فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز مجھ میں ہے، اس کا بھی علم مجھ میں ہے، لیکن تم نہیں جان سکتے،
تمہارا علم و عقل وہاں نہیں پہنچ سکتا، میرا کام یہاں مکمل ہوا ہے، اس کے بعد جس محبوب پر اتارا ہے نا، اس کے بعد اب اس کا کام شروع ہو رہا ہے۔ انا علینا جمعہ وقرآنا ثم انا علینا بیانا، فرمایا محبوب جب قرآن اترے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرمایا تجھے ساتھ پڑھنے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فکر غم فہم مت فرما کہ تجھے بھول جائے گا، فرمایا محبوب تو صرف سن لیا کر، تو زبان پاک کو حرکت بھی نہ دیا کر، تو صرف سن لیا کر، اسے تیرے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، تیری زبان پہ جاری کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور صرف یہی نہیں ثم انا علینا بیانا، قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حکم کی مکمل تشریح کر کے بتا دینا، یہ ہمارا کام ہے، آگے پہنچا دینا میرے محبوب تیرا۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ نے ایک کرم فرمایا، اب اس پردے سے، اس حجاب سے پردہ نبی پاک علیہ السلام نے ہٹایا کہ قرآن نے تمہیں کہا کہ رمضان المبارک میں ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں رمضان المبارک میں کب ہے۔ پہلے فرمایا آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں بھی تو 9-10 راتیں ہیں، اور مختصر کر دی اور شارٹ کر دی، فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں ہے۔ کرم دیکھیں اپنی امت پہ، توجہ ہے جناب، پورے مہینے سے آخری عشرے میں، آخری عشرے سے 5 راتوں میں، صحیح حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو صحابہ اعظام میں سے کچھ جو ہے نا وہ آپس میں لیلۃ القدر کب ہے اس پر بحث کر رہے تھے، اپنا اپنا اندازہ لگا رہے تھے، اپنا اپنا اندازہ لگا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کے اس بحث مباحثے کو سنا نا تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور توجہ سے سنیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا میں آیا تھا کہ میں تمہیں اسپیسیفکلی فکس بتا دوں کہ کون سی رات ہے، 5 میں سے بھی ایک بتا دوں کہ کون سی ہے، لیکن تمہارے اس جھگڑے بحث مباحثے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بلا دی۔ اب یہاں پہ آ کے بات رک گئی، اور اس پر ایک بات تمام اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کنفرم رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سے تو مہینے کا تعین ہے نا، اور آگے پھر بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرہ پھر تاک راتوں تک کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیسیفکلی ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ صحابہ اعظام نے، علماء اہل سنت نے، مشائخ نے، اہل نظر نے اپنا اپنا نقطہ نظر، روحانی علمی حساب لگایا ہے، اور غالب گمان یہ کہا، لیکن یہ غالب گمان حدیث میں نہیں ہے، اور اس غالب گمان کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جن پاک لوگوں نے کہا ہوا ہے، جن پاک لوگوں نے یہ ترجیحاً کہا ہوا ہے، ان کی اپنی ذات بھی، ان کا اپنا علم بھی قابل قدر ہے، تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ مثلا قدر کے 9 حروف ہیں، ایک صحابی سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قدر کا لفظ سورت میں 3 دفعہ فرمایا ہے، تو 9 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 27 ہوتا ہے، اس لیے لگتا یوں ہے کہ یہ 27 کی ہے، دلیل کے ساتھ بات کی، لیکن صراحتاً نہیں کہا، کلیئر نہیں کہا۔ اس کلیئر نہ رکھنے میں حکمت کیا ہے، یہ میں اس پر عرض کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عام رجحان بن گیا ہے 21، 23 کا تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں نا جناب، بھئی یہ رات بھی کو جاگنے کی ہے یا نہیں ہے، 21، 23، 25 ہے، کسی کو پتہ ہی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تاک رات ہے، یا اس کا کوئی اہتمام بھی ضروری ہے، یا لیلۃ القدر اس میں بھی ہو سکتی ہے،
اور رہی بات 29 کی، وہ تو ماشاءاللہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ 27 کے بعد جیسے رمضان ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس 27 ہو گئی تو روزہ مک گئے، آگے ضرورت ہی کوئی نہیں، ہن پھر عید ہی مناواں گے. یہ دونوں رویے غلط ہیں، یہ افراط و تفریط پہ مبنی ہے، یہ خود ساختہ افراط و تفریط ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا مکمل اعتکاف فرمایا، ہر سال اعتکاف فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کی ہر شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیداری فرماتے، راتوں کو قیام فرماتے، اور اپنے عمل سے بتایا کہ آخری عشرے کی ہر رات اور خاص طور پر آخری عشرے کی طاق راتیں یہ ایکول، یہ برابر اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں سے ہر رات میں جاگ کر کوشش کرنی چاہیے کہ شاید ان میں سے کسی میں یہ برکت والا لمحہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے. ایک تو اس رویے کو توجہ میں رکھ کے اس کو درست کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جہاں تک کوشش ہو سکے کرنی بھی چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں پرانی روایت تھی کہ 3 دن شبینہ ہوتا تھا، پھر ہم نے راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے 4 دن کیا. تو نیکسٹ ایئر ہم کوشش کریں گے، ظاہر ہے سرکاری معاملات اجازات پہ موقوف ہے، کہ انشاءاللہ ہم داتا صاحب پہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں نا 21 23 25 27 29 ان طاق راتوں میں شبینہ کروائیں، تاکہ لوگوں کو قیام اللیل کا ایک موقع مل سکے اور انہیں پتہ ہو کہ داتا صاحب شبینہ طاق راتوں میں ہو رہا ہے. اگر عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونا ہے، قرآن کی تلاوت سننی ہے، سبحان اللہ. اور اس پر ایک اور بات ذہن میں آ گئی تراویح اور قرآن سے، یہ عام مسجدوں میں بھی ہوتا ہے اور داتا صاحب بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ شبینہ ہو رہا ہے، بلکہ اب تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ تراویح ہو رہی ہے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے داتا صاحب کی طرف منہ کر کے اپنے وظائف ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں. توجہ ہے جناب؟ یہ سارے ذرا غور سے سنیں، اور داتا صاحب کے ممبر سے حضور کی عطا کے ساتھ یہ جرأت والی گل کرنا میرا فرض بنتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، ایسے لوگوں کی عقیدت پہ میرا سوال ہے کہ وہ کیا سوچ کے نماز چھوڑ کے، کیا سوچ کے، دل میں کیا رکھ کے نماز تراویح تلاوت قرآن چھوڑ کر، اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نماز چھوڑ کے، تراویح چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے ہم داتا صاحب کی طرف متوجہ ہو کر ہم کچھ دعا کریں گے یا کچھ ذکر اذکار کریں گے اور ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، نا کونا، یہ خوش فہمی ہے، یہ اپنے آپ سے گھڑی ہوئی بات ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. اور میں اگر اس میں یہ جملہ آپ کی توجہ کے لیے کہہ دوں، روحانی باطنی طور پہ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ اپنی قبور میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث میں وہ بطور لذت ہے، تعبداً نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے روحانی طور پہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب مسجد اگر قرآن پڑھا جا رہا، تراویح ہو رہی ہے، تو روحانی باطنی طور پہ داتا صاحب کی توجہ اور کرم کدھر ہوگا؟ میرا سوال ہے. تو شیخ سعدی نے فرمایا ما بتو مشغول وتوبہ امر زید، فرمایا میں تیرے نال گلاں کرن ڈیا تے تو دھیان اور پاسے رکھیا. آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم ہے، اور تساں کدھر منہ کیتے آ؟ تہاڈا دھیان کدھر ہے؟ یہ قابل اصلاح، قابل توجہ بات ہے.
قابل اصلاح بھی ہے، قابل توجہ بھی ہے، اور اس سے بڑا غلط میسج جاتا ہے باہر ہے، دوسرے لوگوں پہ بہت غلط میسج جاتا ہے، بہت غلط پیغام جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس نماز کی، تراویح کی، تلاوت قرآن کی، مسجد کی، عبادت کی بے حرمتی سے بچیں، اور جب نماز ہو تو سارے کام چھوڑ کے صرف نماز اور صرف جماعت ہو۔ اور توجہ کے لیے ایک جملہ، اگر رب کی عبادت اور جماعت کے لیے کعبے کا طواف رک سکتا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر کعبے کا طواف نماز اور جماعت کے لیے رک جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو غلام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جب جماعت ہو تو پھر ساری دنیا اس وقت بھی نماز پڑھتی ہے، تو یار اس کو بڑا پھر اور کیڑا سلام دے، اور کیڑی عبادت ہو۔ اس لیے تمام عقیدت مندوں سے، محبت کرنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کو قرآن و سنت اور حضور فیض عالم کی تعلیمات کے فریم کے اندر رکھیں، اس دائرے کے اندر رکھیں، تاکہ اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو، محبوب علیہ السلام کی توجہ بھی حاصل ہو، اور بارگاہ گنج بخش کا فیضان بھی حاصل ہو۔ تو لیلۃ القدر حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق رمضان المبارک کے آخری اشروں کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ کوشش فرمائیں کہ تمام طاق راتوں میں بالاہتمام ہو، اور کسی ایک رات جاگ کر باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہر رات میں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں، فیملیز کے ساتھ، مساجد میں SOPs کا لحاظ رکھتے ہوئے جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے ان راتوں کو جاگیں۔ اور اگر اس پہ ایک آخری جملہ یہ کہہ دوں کہ یہ تو لیلۃ القدر وہ ہے نا جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی، اور جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اولیاء بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر شب قدر است اگر قدر دانی، فرمایا تیری زندگی کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، تیری زندگی کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر تجھے اپنی راتوں کی قدر معلوم ہو جائے تو جس رات رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری اور اخلاص کے ساتھ تو جس رات بھی کھڑا ہو جائے گا، اللہ تیرے لیے اسے ہی شان، برکت اور قدر والی رات بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ العزیز حضور فیض عالم کی اس مسجد میں 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز ادا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔